أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی جنہیں کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے وہ لوگ، آمنو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے وہ ایمان لائے، اس کا واحد ہے آمنا وہ ایمان لایا. تو یا ایھا الذین آمنو آسانی کے لیے ترجمہ کر لیتے ہیں اے ایمان والو. ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے. تطیعوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اصل میں تھا تطیعون، تم اطاعت کرتے ہو، تم اطاعت کرو گے. اس کا واحد ہے تطیعو، تو اطاعت کرتا ہے، تو بات مانتا ہے. لیکن تطیعون کے آخر سے نون گرا دیا گیا ان کی وجہ سے، ان شرطیہ ہے اس کی وجہ سے. فریقاً ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی. اوتو فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، انہیں دی گئی. اس کا واحد ہوگا اوتیا، اسے دی گئی، اس ایک آدمی کو دی گئی. تو اوتو انہیں دی گئی، جنہیں دی گئی. الکتاب کتاب، یردوکم یہ ان کا جواب ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے تو یردوکم وہ تمہیں بنا دیں گے. یردوکم اصل میں تھا یردونکم، یعنی کہ واو کے بعد نون بھی تھا. تو یردون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے، اس کا واحد ہے یردو، وہ بناتا ہے، وہ بنا دے گا. یردون وہ بناتے ہیں، وہ بنا دیں گے. ویسے یردون کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹانا، واپس کرنا، لیکن یہاں پہ معنی کیا ہے؟ بنا دینا، کر دینا. کم تمہیں،
تو یردون کا نون جو ہے وہ کیوں گر گیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے جواب میں ہے، جواب شرط ہے۔ بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر، یعنی کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد۔ کافرین جمع ہے، اس کا واحد ہے کافر، کافر کفر کرنے والا، کافرین کفر کرنے والے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ یہ آیت نمبر 100 ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ آیت نمبر 98 میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اور اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، اور انہیں وارننگ دی ہے کہ اگر تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان پہ برقرار نہیں رہنے دیں گے، بلکہ تمہیں کفر میں داخل کر دیں گے، تو اس لیے ان سے بچ کر رہو۔ آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر انہیں کوئی خصوصی آرڈر دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ کہ اے ایمان والو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ دعوی ایمان میں سچے ہیں تو ہمارا وہ آرڈر مانیں جو ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ اور ان الفاظ سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر تم ہمارا یہ آرڈر نہیں مانو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے ایمان میں کمی آئے گی، تمہارا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک گروہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب یہودی اور عیسائی ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمانوں کو اسلام پہ نہیں دیکھنا چاہتے، جو مومنوں کو ایمان پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ بہت سے اہل کتاب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کیا بنا دیں؟ کافر بنا دیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ بہت سے اہل کتاب، وہاں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے ایسا چاہتے ہیں، سارے کے سارے ایسی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارننگ دی ہے ایمان والوں کو کہ تم نے خبردار رہنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، انہیں اس معاملے میں راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں، جب تک کہ آپ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی ایسی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کی ایسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
تو ان تمام آیات کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سے بچ کر رہیں اور ان کی باتیں ماننے سے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرنے سے، ان کی خواہشات کی تعمیل کرنے سے گریز کریں۔ اگر مسلمان انہیں راضی کرنے کی کوششوں میں لگ گئے تو رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم کر دیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کو، مومن کو ایمان سے دور کرنا، اسے مرتد بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایمان سے روکنا، اسلام سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن جو پہلے سے اسلام پہ ہے اسے کافر بنانا، اسلام کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرنا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں وعدے کیا ہے کہ کافر عملی طور پہ ایسی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام ترک کر دیں اور مرتد ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ نے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، اپنے عیسائیوں سے کہا، اپنے یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ دین کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ، سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہو، اور دن کے آخری حصے میں دین اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ بھی تمہارے ساتھ دین اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کر دیں گے اور وہ بھی کفر کی راہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، اور تم کیسے کفر کرو گے جب کہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اسے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی گئی۔ آیت نمبر 101 وکیفا، اور کیسے، واو کا معنی ہے اور، کیفا استفہام کے لیے ہے، کیسے، تکفرون تم کفر کرو گے، تکفرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، تم کفر کرتے ہو، تم کفر کرو گے، اس کا واحد ہوتا ہے تکفرو، تو کفر کرتا ہے یا کفر کرے گا۔ اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ، جب کہ، واو حالیہ ہے، جب کہ انتم تم، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پہ، تمہارے سامنے۔ علیکم دو الفاظ ہیں، علا اور کم۔ علا کا معنی پر، کم تم پر، تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں کیا چیزیں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ آیات، آیت ان کی جمع ہے۔ وفیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ وفیکم، واو کا معنی اور، فی میں کم تم میں، رسولہ، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو، من شرطیہ ہے، اور جو یعتصم تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ اللہ تعالیٰ کو، باللہ اصل میں کیا ہے، با الگ ہے، اللہ الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے،
اور جو مضبوطی سے تھام لے اللہ تعالیٰ کو، فقد تو یقیناً، فا کا معنی تو، فا جو ہے من کے جواب میں ہے اور قد تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، تحقیق، بے شک۔ تو قد یقیناً ہدیہ اسے ہدایت دے دی گئی، فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، کھلے راستے کو، مستقیم سیدھا، جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، جو بالکل سیدھا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تم کیسے کفر کرو گے جب کہ تم پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ کیفا، یہ اس میں استفہام ہے، یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ تعجب کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ استبعاد، یعنی کہ بعید ہونے کا معنی دے رہا ہے۔ تعجب کا جب معنی دے گا تو پھر کیا مفہوم ہوگا؟ پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تعجب کر رہے ہیں ان مسلمانوں پہ جو کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کی طرف کیسے مائل ہو رہے ہو، کفر کو کیسے اختیار کرو گے، دین اسلام کو کیسے ترک کرو گے، جبکہ صبح و شام تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، اور جبکہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تمہیں گمراہی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ہونے کے باوجود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود تمہارا دین اسلام ترک کرنا، کفر اختیار کرنا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کیفا کا معنی کیا ہے؟ استبعاد کا، بعید ہونے کا، کہ یہ بات بعید ہے کہ اے مسلمانوں تم کفر اختیار کرو۔ کیوں بعید ہے؟ اس لیے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس لیے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو اس دوسرے احتمال کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اہل کتاب کو پیغام دے رہے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ امیدیں ترک کر دو کہ مسلمان تمہاری بات مان لیں گے اور مرتد ہو جائیں گے، دین اسلام کو ترک کر دیں گے۔ یہ بعید ہے کہ تمہاری وہ بات مانیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ایک اللہ کا کلام اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ مشہور و معروف تابعی اور مفسر قتادہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان دونوں کی موجودگی میں ان کا گمراہ ہو جانا، ان کا کفر اختیار کر لینا، یہ بعید ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بعید ہے مسلمانوں کہ تم کفر اختیار کرو جب کہ تم پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تلاوت کون کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی کہ وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کو آپ اپنی مجالس میں بٹھاتے ہیں، بیمار مسلمانوں کی عیادت کرتے ہیں، جو غلطی کر رہا اسے خبردار کرتے ہیں، اسے وارننگ دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کا کفر اختیار کرنا یہ بعید ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پہ توکل کرے، اللہ ہی پہ اعتماد کرے، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھے۔ تو جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے دی گئی۔ سیدھے راستے سے یہاں پہ کون سا راستہ مراد ہے؟ اللہ کا دین، دین اسلام، یہ صراط مستقیم ہے۔
اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، یہ راستہ سیدھا ہے اور جنت میں لے کر جاتا ہے، یہ راستہ سیدھا ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ راستہ اس لحاظ سے بھی سیدھا ہے کہ اس میں ہر ایک کو اس کا وہ حق دیا گیا ہے جو اس کا بنتا ہے۔ اس میں اللہ کو حقوق دیے گئے ہیں، اس میں اللہ کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، جیسا کہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو۔ تو دین اسلام بہت ہی عمدہ دین ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے جسم کو اس کے جسم کے حقوق دیتا ہے، انسان کی آنکھ کو بھی حق دیتا ہے۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اسے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی گئی۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد سے مراد رہنمائی کر دینا، سیدھا راستہ دکھا دینا، خیر کے کام بتا دینا اور برائی کے بارے میں بھی بتا دینا تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں اور خبردار رہیں۔ اور ایک ہے کسی کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دینا۔ تو یہاں پہ دونوں طرح کی ہدایت مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا یقیناً اسے ہدایت ارشاد بھی ملے گی۔ مثال کے طور پہ وہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ کا کلام اسے ہدایت دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے ہدایت توفیق بھی مل جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط بنا لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ انہیں صراط مستقیم مل جائے، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے، تاکہ انہیں نجات مل جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ وہ عظیم آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے، مسلمانوں سے گفتگو کرتے تو خطبے کے دوران یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی کا نکاح ہوتا اس موقع پہ آپ خطبہ پڑھتے تو اس میں بھی آپ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے اتقی، تو ڈر جا۔ یعنی کہ جب کوئی ایک آدمی ہوگا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اتقی، جب زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ کہیں گے اتقو، تم سب ڈر جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں، یعنی کہ تقوی اختیار کریں، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متقی نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈٹ جائیں، اسی پہ کاربند رہیں۔ تو وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ اتقی، تو ڈر جا، اور یہاں پہ کیا؟ اتقو، تم سب ڈر جاؤ۔ تو اتقوا اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔
حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقاتہ دو الفاظ ہیں، تقا اور ہی. تقا ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور ہی یہ ضمیر اللہ رب العزت کی طرف جا رہی ہے. ولا تموتن، واو کا معنی اور لا نہیں کے لیے ہے، نہیں کے معنی میں ہے، روکنے کے معنی میں ہے. تموتن فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کے آخر میں نون تاکید کا ہے. یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ تموتون، تموتون اور پھر آخر میں نون تاکید. لیکن جب تموتون سے پہلے لا آیا نہیں کا تو نون کو گرا دیا گیا. تموتون نون کو گرا دیا گیا، اب کیا رہ گیا؟ واو، تموتو، اور واو کے بعد کیا ہے؟ نون تاکید کا، جو یقیناً کے معنی میں ہے، وہ نون جو اب بھی موجود ہے. تو واو بھی ساکن اور نون بھی ساکن، تو واو کو گرا دیا گیا. اب لفظ کیا رہ گیا؟ تموتن. تو ولا تموتن، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تمہیں بالکل موت نہ آئے. الا مگر، واو کا معنی ہے اور، مگر اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو. مسلمون جمع ہے، اس کا واحد ہے مسلمون، اسلام قبول کرنے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا، اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لینے والا. اللہ رب العزت اس آیت میں تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور تقوی کا حکم کن کو دیا ہے؟ ایمان والوں کو. اس سے پتہ چلا کہ تقوی کو اپنائیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اس سے پتہ چلا تقوی کو اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ اگر تقوی کو نہیں اپنائیں گے تو ایمان میں کمی آئے گی. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. تقوی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی آڑ کو استعمال کرنا، کسی آڑ کو اپنا لینا، کسی آڑ کو پکڑ لینا، ایسی آڑ جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہترین آڑ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرتے رہیں، اللہ کے اوامر کی تعمیل کرتے رہیں، اور جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، ان سے دور رہیں. تقوی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، متقی ایسے بن جاؤ جیسے متقی بننے کا حق ہے. ان الفاظ کی تفسیر میں جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی بالکل نہ کی جائے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اسے بلایا نہ جائے. وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری سے مکمل طور پہ اجتناب کیا جائے. جناب عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، متقی بن جاؤ جیسے متقی بننے کا حق ہے. کئی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. منسوخ کس آیت سے ہے؟ سورہ تغابن کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق.
متقی بن کر زندگی گزارو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس حق کو کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اس حکم پہ عمل کرنا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تمہاری استطاعت ہے۔ لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور سورہ تغابن کی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم وہ ناسخ ہے، یہ آیت کینسل ہوئی ہے، اس نے کینسل کیا ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں آیتیں محکم ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ناسخ یا منسوخ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ سورہ تغابن کی آیت کے ذریعے اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنا پورا زور لگا دو، اپنی پوری طاقت صرف کر دو۔ جناب عبداللہ ابن عباس ان علماء کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ انہا لم تنسخ، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ کینسل نہیں ہوئی، بلکہ یہ محکم ہے اور پہلے کی طرح اس کے اوپر آج بھی عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت انسان کے اختیار میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جواب یہ ہے کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر ان الفاظ کے ذریعے پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت موت کے استقبال کے لیے تیار رہا کرو۔ موت جب بھی آئے تمہیں اسلام کی حالت میں پائے، موت جب بھی آئے تمہیں اللہ کی اطاعت میں پائے، موت جب بھی آئے تمہیں توبہ و استغفار کی حالت اور کیفیت میں پائے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ اسلام پہ ہو، ایمان پہ ہو، اور نجات کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اگر ایک انسان پوری زندگی نیک اعمال سر انجام دیتا ہے لیکن آخری وقت میں کفر اختیار کر لیتا ہے تو اسے زندگی بھر کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن آخری وقت میں توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے اور وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جگہ ملے گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا۔ جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جیسا کہ سورہ یوسف میں یہ دعا آئی ہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ تو ان دعاؤں سے، ان احادیث سے، ان آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو، توحید کے اوپر ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 103
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو، تم جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں وعدے کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، واو کا معنی ہے اور اعتصموا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا واحد کیا؟ اعتصم، تو تھام لے، تو مضبوطی سے پکڑ لے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، یہ حال ہے اعتصموا سے کہ تم سب مل کر تھام لو اللہ کی رسی کو۔ ولا تفرقوا، واو اور کے معنی میں ہے، لا نہیں کے لیے ہے، اور نہ، تفرقوا اصل میں تھا تتفرقون، آخر میں نون بھی تھا اور شروع میں ایک اور تا تھی، تو جب دو تا جمع ہو گئی تو ان دو تاؤں میں سے ایک کو گرا دیا گیا، اور نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے۔ معنی کیا ہے؟ ولا تتفرقوا، اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، واو کا معنی ہے اور، اذکروا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم یاد کرو، اس کا واحد ہے اذکر، تو یاد کر، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہے۔ علیکم دو الفاظ ہیں، علی اور کم۔ علی کا معنی پر، کم تمہارے، اذ جب، کنتم تم تھے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے کنتا، تو تھا، اعداء دشمن، اعداء جمع ہے عدوٌ کی، عدوٌ ایک دشمن کو کہتے ہیں۔ فَأَلَّفَ، تو، فا الگ ہے، الف الگ ہے، فا کا معنی ہو گیا تو، اور الف فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے جوڑ دیا، اس نے جمع کر دیا، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو، قلوب قلب ان کی جمع ہے، بین کا معنی ہے بیچ، درمیان، کم قلوبکم، کم تمہارے، یعنی کہ اس نے تمہارے دلوں کے درمیان جمع کر دیا، مراد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو جمع کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے، فا الگ ہے، اصبحتم الگ ہے، اصبحتم تم ہو گئے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوگا اصبحت، تو ہو گیا۔ اصبحتم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تم صبح میں داخل ہو گئے، اور ایک یہ کہ تم ہو گئے، تو یہاں پہ دوسرا معنی مراد ہے کہ تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، یعنی کہ اللہ کی نعمت سے، بنعمتہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو بنعمتہ تین الفاظ ہیں، با اور نعمہ اور ہی، تم ہو گئے بنعمتہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، کیا ہو گئے؟ اخوانا، بھائی بھائی، اخوانا جمع ہے اخن کی، اخن ایک بھائی کو کہتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اعلیٰ پر، شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، گڑھے کے کنارے پہ تم تھے، گڑھا کس چیز کا؟ من الناری، آگ کا، جہنم کی آگ کا۔ فَأَنْقَذَكُمْ، تین الفاظ ہیں، فا انقذ اور کم، فا کا معنی ہے تو، انقذ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے بچایا، کم تمہیں، منہا اس سے، دو الفاظ ہیں، من اور ہا، اس سے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کے گڑھے سے۔ کذالک، اسی طرح، کذالک اصل میں کیا ہے؟ کاف الگ ہے، ذالک الگ ہے،
اس کی طرح، اسی طرح، یبینو وعدے کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، لام الگ ہے، کم الگ ہے، تمہارے لیے، تمہارے واسطے، وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی، اپنی آیتیں، آیات آیت ان کی جمع ہے، لعلکم تاکہ تم، لعل یہ تعلیل کے لیے ہے، تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوگا تہتدی، تو ہدایت پاتا ہے یا ہدایت پائے گا، تہتدون تم ہدایت پاتے ہو یا ہدایت پاؤ گے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت نمبر 103 کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، لیکن اتحاد کس چیز پہ ہوگا؟ اللہ کی رسی پہ، قرآن پہ۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود وعدے کرتے ہیں کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد ہے قرآن۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت، ان کے یہ الفاظ امام طبری نے روایت کیے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، یعنی کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو۔ تو اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو رسی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ تک پہنچاتا ہے، دین اللہ تک پہنچاتا ہے، تو گویا کہ یہ رسی ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم نے جدا جدا نہیں ہونا، الگ الگ نہیں ہونا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دین اسلام مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ دین اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں، گروہوں میں بڑھ جائیں، جماعتوں میں بڑھ جائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اسے یاد کرو۔ اذکروا، اس کے دو مطلب ہیں، دل کے ساتھ یاد کرنا اور زبان کے ساتھ تذکرہ کرنا، اور دونوں معنی یہاں پہ مراد ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں دل میں یاد رکھنی چاہیے تاکہ دل میں اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کا لوگوں میں تذکرہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو تم علم میرے پاس دیکھ رہے ہو میرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ میرے بیٹے جو تم دیکھ رہے ہو میرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ میرے پاس جو گاڑی ہے میرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ میرے پاس جو مال ہے میرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اسے یاد رکھو، اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اذ کنتم اعداء، اللہ کی وہ نعمتیں جن پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان میں سے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ کیا کہ تم دشمن تھے، جی ہاں، مسلمان ہونے سے پہلے عرب لوگ، قریشی، انصاری اور اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، انہیں ایک کر دیا، انہیں متحد کر دیا، ایک دوسرے کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والا بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 63 میں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ مسلمانوں میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان میں محبت قائم کرنے کے لیے دنیا جہان کے خزانے اور مال بھی خرچ کر دیتے تو آپ یہ کام کبھی نہ کر پاتے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو دل جڑتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو دل نہیں جڑتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک کر دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں
امام مسلم اپنی صحیح میں، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن زید بن عاصم سے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حنین میں فتح ملی اور آپ نے مال تقسیم کیا تو آپ نے کئی ایسے لوگوں کو جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، 100 اونٹ دیے، لیکن آپ نے انصاریوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو کئی انصاری پریشان ہوئے، کئی انصاری اس پہ پریشان ہوئے، اس پہ ناراض ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا ایک خیمے میں اور کہا کہ اس خیمے میں کوئی اور نہیں آئے گا، صرف انصاری آئیں گے۔ وہاں پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ انصاریو الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ الم اجدکم عالۃ فاغناکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے مالدار کر دیا؟ الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم آپس میں تقسیم تھے، جدا جدا تھے، بٹے ہوئے تھے، گروہوں کی شکل میں تھے، تو اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ایک کر دیا، تمہارے دل جوڑ دیے۔ انصاریوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا بھی احسان ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی احسان ہے۔ تو اسی احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے احسان سے کیا ہو گیا؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیا، اخوت کا نظام قائم کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصاریوں نے مہاجرین کی خوب مدد کی، اخوت کا حق ادا کر دیا، بھائی چارے کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے، انصاری نے مہاجر سے کہا کہ تم میرے بھائی بن چکے ہو، میری 2 بیویاں ہیں، تم انہیں دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو، آدھا میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ لیکن مہاجر نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ انصاریوں نے اخوت کا حق کیسے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے احسان سے بھائی بن گئے۔ کون سے بھائی؟ دین کے لحاظ سے بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پہلے اللہ نے تذکرہ کیا ہے اپنے معاشرتی انعام اور احسان کا کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اللہ تذکرہ کر رہے ہیں دینی احسان کا، اور وہ یہ کہ تم لوگ جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ کس لیے؟ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ اگر تمہیں موت آ جاتی اسی حالت میں تم سیدھا جہنم میں جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ کس کے ذریعے بچایا؟ قرآن کے ذریعے بچایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں وعدے کرتا ہے، جیسے اللہ نے یہاں پہ وعدے کیے ایسے ہی اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ بغیر کسی دلیل کے قرآن کریم میں آنے والی اللہ کی صفات کی تعویل کرنا، ان کا معنی حقیقت کے بجائے مجاز پہ محمول کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آیتیں وعدے کی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہیں کہ میرے ہاتھ ہیں تو مراد اللہ کے ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کو وعدے نہیں کیا، اپنی آیتوں کو وعدے نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہنے میں نے وعدے کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں تذکرہ کریں اپنی دیگر صفات کا اور ہم انہیں ظاہر پہ محمول کرنے کی بجائے، حقیقت پہ محمول کرنے کی بجائے ان کی تعویل کریں، تحریف سے کام لیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنا کلام وعدے نہیں کیا۔
تو حق یہ ہے کہ اللہ کا کلام واضح ہے، اس لیے اللہ کے کلام کو حقیقت پہ اور ظاہر پہ محمول کرنا چاہیے۔ جب تک دلیل نہ ملے تعویل سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ جو آخر میں ہدایت کا تذکرہ ہے تو یہ دونوں طرح کی ہدایت ہے، لعلکم تہتدون، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی۔ جب تم اللہ کا کلام پڑھو گے تو رہنمائی بھی ملے گی، اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی گمراہی سے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔